آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ کلاس فیلر جو اکیڈیمکلی آپ سے بہت پیچھے تھے اپنی پروفیشنل لائف میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان میں کون سی ایسی سکلز تھیں جس کی وجہ سے یہ اپنی پروفیشنل لائف میں آپ سے اتنے آگے۔ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو آپ کی اکیڈیمک اچیومنٹس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی میں ان کو جج کیا جاتا ہے، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ کی اچیومنٹ کی پریزنٹیشن، آپ کی پرسنالٹی کی پریزنٹیشن آپ کی اس اسپیسیفک کمپنی میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں ہائرنگ میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور جب ہم پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل پریزنٹیشن سے پہلے آپ کی سی وی ہے جو آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی سی وی کا ویل اور ایکوریٹ ڈیزائن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اگلے سٹیپ میں لے کے جانے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی 5 میجر مسٹیکس ہیں جو آپ کے فون پر انٹرویو کال کو آنے سے روکتی ہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ سب سے بڑی مسٹیک جو بینگ اے ریکروٹر مجھے دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لیک آف اسپیسیفکس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیک آف اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ یو آر ناٹ ایون ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی یور اون کور ایریاز اور کور اسکلس۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے کون سے اسپیکٹس یا اپنی سکلز کے کون سے اسپیکٹس کو ریکروٹر کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کو اپنے اسٹرانگ ایریاز کے بارے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اسٹرانگ ایریاز وہ ایریاز ہیں جن کی بیس پر آپ اپنے پروفیشنل لائف کو بلڈ کرنا جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے اور میں ایز اے ٹیچر اپنے کریئر کو دیکھ رہی ہوں، تو مجھے اس لحاظ سے تیار ہونا ہے اور ڈیلی بیسس پہ میں اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر کیسے پریپیئر کر رہی ہوں یہ ایفرٹ میرے سی وی میں نظر آنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں کیا ورک شاپس لے رہی ہوں، اس حوالے سے میں ڈیلی بیسس پہ کتنی پریکٹس کرتی ہوں، کون کون سے ادارے ہیں جن کے ساتھ میں مل کے کام کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ورچوئل ٹیچر بنانے کے لیے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوز کر رہی ہوں، بیکاز آپ کو 360 اینگل سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تبھی آپ کسی کے لیے بیسٹ فٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اپنے آپ کو ایک پروفیشنل کانٹینٹ رائٹر دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا سکوپ ہے، کون سے ایسے سکلز ہیں جن کو میں نے سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی سی وی میں بھی ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سو آپ کو اپنے کور سکلز کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے اس سے ریلیٹڈ جو سکلز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اکوپڈ ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز آپ کی سی وی میں رائٹ آفٹر یور بیسک انٹروڈکشن سب سے پہلے ریکروٹر کو نظر آنی چاہیے۔ آپ کے لیے آپ کی اکیڈیمکس بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، اس لیے آپ ان کو اپنی سی وی میں اپنے سکل سے اوپر پوزیشن دینا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ریکروٹر کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، بیکاز آپ کے اکیڈیمکس سے زیادہ اس کو آپ کے سکلز میں انٹرسٹ ہے۔ جتنا زیادہ پرابلم سالونگ سکلز آپ کے پاس ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے، اتنا زیادہ ریکروٹر آپ کی سی وی میں انٹرسٹ لے گا اور آپ کی سی وی کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اکیڈیمکس اور آپ کی ان ڈیٹیلز کو بھی دیکھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے بیسک انٹروڈکشن کے بعد آپ کے سکلز جو ہیں ان کا مینشن ہونا ضروری ہے۔ آپ کی اپنے سکلز کے لحاظ سے کس طرح کی اچیومنٹس رہی ہیں، اگر آپ پہلے کام کر چکے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی کمپنی کی گروتھ کے لیے کیا کام کیا ہے، اگر آپ ٹیچر رہ چکے ہوئے ہیں تو آپ نے آپ کی کلاس کے کتنے % ریزلٹس آئے ہیں، نمبر اور فگرز اور فیکٹس میں ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے اس سکل کی امپورٹنس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ پٹ یور آؤٹ پٹس اگینسٹ یور سکلز، کہ آپ نے ان سکلز کی بنیاد پر کسی کے لیے کیا ویلیو کریٹ کی ہے۔ نو پیپل آر ویری مچ کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر سکلز۔ وہ تمام نیوبیز جن کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے سکلز کیا ہیں، سکلز ہوتے کیا ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ، ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشن کو اپنا کور سکل سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے سافٹ سکل ہیں جو کہ آپ کے ہارڈ سکلز کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی بھی سسٹم میں ایگزسٹ کرنے میں اور اچھا پرفارم کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انہی سکلز کو اپنے کور سکل بنا کر آپ کسی بھی جگہ پر کسی خاص پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کمپنی کے یا کسی ادارے کے کسی بھی میجر پرابلم کا سولوشن نہیں ہے۔ میجر پرابلم کے سولوشن سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھے کانٹینٹ رائٹر چاہیے، تو آپ کی یہ سکل جو ہے وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے ایک ویل سکلڈ کانٹینٹ رائٹر چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایک اچھا ٹیچر چاہیے تو اس کے لیے بھی یہ سکلز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، رادر دن کہ آپ کا اس لحاظ سے ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، اور جن اداروں میں یا جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے لیے آپ کتنے ویلیویبل ہیں اور آپ نے وہاں پر کتنی ویلیو کریٹ کی ہے۔ اگر آپ کہیں پر بھی جاب نہیں کر رہے پھر بھی آپ کے سکلز ہو سکتے ہیں، وہ سکلز آپ کے اس 4 سالہ اکیڈیمک کریئر سے نکلیں گے جس میں آپ نے ڈفرنٹ طرح سے پرفارم کیا ہے۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ ان یونیورسٹی آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر اپنے ان سکلز کو دکھانے کا موقع ملتا ہے، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ان ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، ان ورک شاپس کو اٹینڈ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو آرگنائز کروایا کریں، اور اس کے علاوہ اپنی سکلز کو اپنی کلاس مینجمنٹ کے لیے بھی یوز کیا کریں۔ یہ وہ تمام سکلز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو آؤٹ پٹس ملیں گے، آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے، اور
इनिशियली आप उनको अपनी सीवी पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके स्किल्स जो हैं वो इस तरह से लिखे हुए होंगे जिसमें आप किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, आप विजुअल स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, आप एसईओ करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो ये वो आपके स्किल्स हैं जो कि किसी कंपनी का, किसी अदारे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर आपको जॉब ऑफर की जाएगी। लिए तीसरा बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द सीनियर लोग भी कर रहे होते हैं, दे आर सेंडिंग द सेम सीवी अगेंस्ट ईच जॉब। फॉर एग्जाम्पल मेरी 3 से 4 कोर स्किल्स हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च राइटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मेरी एक जो सीवी है जिसमें वो सारे स्किल्स जो हैं उनकी बेसिस पे मैंने एक सारे एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, सारे अदारों की डिटेल डाली हुई है। जो रिक्रूटर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां से एवेल्युएट करे कि अब वो कौन सा ऐसा स्किल है जो उसके काम का है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने एक 1 पेजर सीवी डिजाइन करनी है जिसमें वो स्पेसिफिक कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंसेस हों, आपके वो स्किल्स हों जो आपकी उस जॉब को सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपके स्किल्स जो हैं वो आपके 1 पेजर सीवी में सारे उसी लिहाज से मेंशन होने चाहिए। और 1 पेजर सीवी बनाने के लिए यहाँ पर कैनवा में आपको 100,000 टेम्पलेट्स मिलेंगे। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर। यहाँ से आप 1 पेजर सीवी बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं जिसमें वो तमाम कोर एरियाज मेंशन है जो कि एक रिक्रूटर देख रहा होता है फॉर क्विक एनालिसिस। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं, एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी कंटेंट डिटेल दे सकते हैं, अपने स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम सेक्शंस जो हैं वो देखने वाला एक सिंगल व्यू में भी सारी चीजों को बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो आपकी विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी आपकी सीवी की, उतना ज्यादा वो हेल्पफुल होगी कि वो जल्दी से कम टाइम में उस पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो जाए। चौथी मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक और मोस्ट ऑफ द पीपल इसको ओवरलुक कर जाते हैं व्हेन दे आर सेंडिंग दे सीवीज और एप्लीकेशन के, वो टाइपोग्राफिक और ग्रामेटिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। इधर ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं लेकिन ये आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी तबीयत के अंदर जो बहुत जल्दी बनना है उसको जाहिर कर रही होती हैं और आपका रिक्रूटर इन चीजों को बहुत नेगेटिव लेता है। सो व्हेनेवर यू डिजाइन योर सीवी, डिजाइन योर कवर लेटर, आप कम से कम उसको अपने 10 जानने वालों में भेजें। अगर आपके जानने वालों में आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं हु कैन कोऑपरेट विद यू एंड गिव सम टाइम टू यू, तो आप उनको भी अपनी ये सीवी फॉर प्रूफ रीडिंग भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। देन फाइनल एरिया जिस पे आपको काम करने की बहुत जरूरत है और ये बहुत इंपैक्ट डालेगा आपकी सीवी में, वो ये है कि आप बजाय इसके कि अपनी पोजीशंस मेंशन करें, आप उन ड्यूटीज को मेंशन करें जो आपने किसी इदारे में सर्व करते हुए गुजारी हैं। बजाय इसके कि मैं ये लिखूं कि मैंने कंटेंट राइटर के तौर पर फलां अदारे में इतने साल काम किया, अगर मैं ये लिखती हूं कि मेरे आर्टिकल्स जो थे उन्होंने उस खास वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए ये काम किया और मैंने वहां पर ये ड्यूटीज अंजाम दी जिसपे मेरी ये ड्यूटी थी, तो अगर आप डिटेल लिखेंगे तो उससे आपके काम के डिटेल इनसाइट्स रिक्रूटर को जाएंगे और वो आपकी सीवी को और आपके स्किल्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकेगा। तो उस 1 पेजर सीवी में आपकी उस खास स्किल की डिटेल्स शामिल होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी स्किल का एक डिटेल इनसाइट रिक्रूटर को जा सके। सो दीज आर द 5 मेजर मिस्टेक्स। अगर आप इनको अपनी सीवी से रिमूव करवा लेते हैं और अपने कॉन्टेक्ट्स में अपनी सीवी को अच्छे से स्प्रेड आउट कर देते हैं, जो कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को यूज करते हुए बनाए हैं, तो नो डाउट आपके हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।